نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم اما بعد۔ اچھا جی، آج منگل 5 دسمبر 2023 ہے اور معذرت کے ساتھ کافی عرصے بعد یہ شیخ اکبر کی جو آخری بار ہم نے آپ کے سامنے تعلیم رکھی تھی اس کتاب سے، یہ جو نام بھی میں بھول گیا ہوں، التدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکت الانسانیہ، یعنی انسانی ریاست یا انسانی مملکت جو ہے اس کے اندر میں خدائی رحمانی تدبیریں جو رکھی ہوئی ہیں، اس نے جو اسباب اپیریٹس میکینزم رکھا ہوا ہے ڈیوائن، اس کی حکمتیں، تو اس کا ہم نے کچھ ابتدائیہ کچھ مقدمہ آپ کے سامنے کچھ 3 یا 4 نشستیں پیش کی تھیں، کوئی 2.5-3-4 مہینے قبل کی بات ہے۔ اس کے بعد ارادہ تو تھا کہ اس کو اسی طرح سے اس کو فلو کو، اس تسلسل کو جاری رکھتے، مگر ظاہر ہے کہ انسان بہت کمزور بے بس پیدا کیا گیا ہے، تو بعض اوقات اس کی جسمانی کمزوریاں، عوارض، بیماریاں آڑے آ جاتی ہیں، بعض اوقات سماجی مسائل، معاشی مسائل، اقتصادی، بعض اوقات کچھ خاندانی معاملات گرد و پیش کے، تو یہ سب چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور مگر بہرحال جتنا کام اللہ تعالیٰ نے جس فرد بشر سے لینا اس کے ہاں مقرر ہے، مقدر ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اس سے کسی نہ کسی طور لے ہی لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جب یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کتاب کے اواخر میں سے جو ایک رسالہ ہے الباب الخامس من السابع عشر، یعنی 17ویں باب کا 5واں حصہ، فی الوصیۃ للمرید السالک، یعنی وہ سالک مرید، میں اس کو موصوف صفت سے پڑھوں گا کہ سفر کرنے والے مرید یا سالک مرید کے لیے جو شیخ اکبر کی طرف سے وصایا، نصیحتیں ہیں، نصائح ہیں، ان کے بیان پر مشتمل ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَبِهِ ختم الکتاب یا ختم الکتاب، آپ اس کو مجہول سے جملہ فعلیہ پڑھ لیں یا مضاف الیہ خبر مقدم مؤخر کر کے اس طرح سے پڑھ لیں، وَبِهِ ختم الکتاب، تو دونوں طریقوں سے کہ اس پر اس کی کتاب کا اختتام ہو جائے گا۔ طبیعت میری ذرا ٹھیک نہیں ہے پچھلے 1 ہفتے سے، تو معذرت چاہوں گا، مگر آج شوق نے انگڑائی لی کہ نہیں، کچھ یار کی بات ہونی چاہیے۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ معذرت چاہتا ہوں، سر میں نہیں۔ وہ علی گڑھ ہمارے خواجہ صاحب کو یہ شعر، یہ مقطع بہت پسند تھا فیض کا، کہ جب بہت عرصہ ہو جائے اور قفس میں اندلیبیں یار کا نغمہ نہ گونجی ہوں، تو پھر ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ صبا سے ہی کچھ کہہ دو،
ہوا ہی اتنی تیز چلے کہ چلو ہوا کی آواز سے ہی دل بہل جائے، مگر یار کا ذکر یعنی اس کے ہونے کا، اس کے وجود کی وائبریشن جو ہے وہ کسی طرح محسوس تو ہو نا، زندگی کی رمق محسوس ہو، حرکت، تحرک. تو اچھا، للمرید السالک، موصوف صفت المرید السالک. ہمارے یہاں مرید کو سالک سے اور سالک کو مرید سے عموماً خلط ملط یعنی کنفیوز کیا جاتا ہے. اب یہاں جو نحو کا جو قاعدہ ہوتا ہے نا یا بلاغت کا، کہ جب موصوف صفت اس طرح آ جائے تو صفت کا حصر موصوف پہ اور موصوف کا صفت پہ، یعنی مرید وہ ہوگا جو سالک ہوگا اور سالک وہ ہوگا جو مرید ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے چینی وہ ہوگی جو میٹھی ہوگی، مٹھاس دے گی، اور مٹھاس اگر ہوگی تو اس کو چینی کہا جائے گا، شکر کا اس پہ حکم لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے سفیدی ہوگی تو دودھ ہوگا، اور دودھ ہوگا تو یقین لازماً سفید ہی ہوگا. تو اس طرح المرید السالک، خدا کا ارادہ کیا ہوا، خدا کی طرف سفر کرنے والا مرید. اچھا، اب سلوک میں تھوڑا سا عموم ہے، مرید میں تھوڑا سا خصوص بھی ہے. یعنی مرید سے مراد مرید ایک تو الذین یریدون وجہہ، جو اس کے مکھڑے کا، اس کا ارادہ کر لے، اس کے دیدار کا، اس کی رضا کا. ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ مرید میں تھوڑا سا معنی میں یعنی وسعت میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، کیونکہ مرید سے انسان کا ذہن چاہے وہ عربی بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا، دونوں زبانوں میں، چونکہ تصوف تو پہلی دوسری صدی سے ہی ایک اسلام کی حقیقت کے طور پر، جس طرح فقہ اور اصول حدیث و اصول تفسیر یہ ڈپارٹمنٹس بن گئے تھے پہلی صدی میں ہی، تو اسی طرح تصوف بھی بن چکا تھا. اس کا ادارہ بھی، اسپیشلائزیشن، اس کا جو بنیادی جو اس کے مبادیات تھے، مقدمات تھے، وہ طے ہو چکے تھے. چنانچہ صدر اول سے ہی مرید کے دونوں معنی لیے جانے لگے تھے. مرید جو کسی شیخ کا تلمیذ ہے اور اس کے تھرو رضائے الہی، عرفان الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ورنہ الذین یریدون وجہہ، جو اس کا ارادہ کر دے مطلقاً اطلاق میں، تو وہ بھی مرید. ٹھیک ہے؟ مگر مرید کے لیے پھر اس معنی میں پھر وہ سالک زیادہ بہتر لگتا ہے، اس کے اطلاقات قریب تر ہیں، موزوں تر ہے. اور جب اس کو اس نچلے والے پہلو سے دیکھو کہ جو کسی شیخ کے زیر تربیت رہ کر خانقاہی ادب آداب کے ذریعے سے رضا و عرفان الہی کا حصول چاہتا ہے، تو پھر وہ مرید کا لفظ زیادہ جچتا ہے، موزوں ہے. تو اسی لیے انہوں نے دونوں الفاظ استعمال کر لیے کہ مرید وہ ہوگا جو سالک ہوگا، محض نظر نیاز، گپ شپ اور روا روی، دیکھا دیکھی میں نہیں پیر کے پاس آ رہا ہوگا. سلوک اس کے پیش نظر اور اس کا مقصود ہوگا اس کے لاشعوری طور پر. اور جو سالک ہوگا، جس نے خدا کی طرف سفر کرنا ہوگا، تو وہ محض کتابوں سے یا عبادتوں کے عبادتی اصول سے، زاہدانہ زہد کے اصول سے نہیں وہ سلوک طے کر سکے گا. اس کو مرید ہونا یعنی کسی شیخ کے زیر تربیت آنا پڑے گا. یہ اس میں حکمت تھی، الوصیۃ للمرید السالک. چونکہ شیخ خود اس پروسیس کے بینیفیشری ہیں، اس کے آرڈنٹ سپورٹر ہیں. خود کئی جگہوں پہ اس کتاب میں اور دوسری جگہوں پہ بھی اپنے شیوخ اور بالخصوص ایک خاص شیخ جو مغرب میں تھے، ان کا تو بطور خاص جو ان کے شیخ طریقت، شیخ برکت سب کچھ ان کا نام کسی جگہ آ جائے گا، ہم بتا دیں گے. تو چونکہ شیخ خود تصوف کے بڑے دائرے، سپر سیٹ کے اندر جو ایک سب سیٹ، ایک چھوٹا دائرہ ہے، یعنی جسے طریقت کہتے ہیں، پیری مریدی کے آداب، اس کے بڑے زبردست داعی اور اس کے تائید کنندہ ہیں، تو اسی کے وہ پروموٹر بھی ہیں.
اور اسی کے آگے یہی بات اس لیے کی جا رہی کہ بعض لوگ شیخ کی کتابوں کا تعلیم کا اس کی بات تو کرتے ہیں، مگر یہ جو راہ و رسم منزل ہا ہے، یعنی ان منزلوں کی طرف جانے والی وہ جو رسم طے کی ہوئی ہے، وہ جو ایک رستے ہیں طے شدہ، کتاب الاسفار کے شروع کے جنوری 2023 کے 21 کے 8 سے یعنی تقریباً 3 سال پہلے کے جو ہمارا لیکچر تھا، اس میں چھٹی یا ساتویں لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو طے شدہ یعنی پہلے سے بنے ہوئے رستے ہیں ان پر جانے کو شیخ نے وہاں پہ، مجھے اچانک وہ بات یاد آ گئی آج تقریباً 3 سال بعد، 1 مہینہ کم 3 سال کہہ لو، تو وہ طے شدہ رستوں پہ سفر کرنے والا وہ محفوظ اور بہتر مسافر ہوگا، بجائے کہ وہ اپنے لیے کوئی رستہ وضع کریٹ کرے، یا تو پھر وہ ہستی اتنی بڑی ہو، کوئی سلطان باہو یا کوئی جنید بایزید جیسی ہستی ہو، تو وہ تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات۔ ادروائز ایک عام عمومی سالک کو لازم ہے کہ وہ مرید ہو، کسی کی ارادت میں، کسی فرد بشر، کسی شیخ، کسی ہم جنس کی صحبت اختیار کرے، اور اس کے ذریعے سے آداب، کیونکہ بڑی بارگاہ کے تو، بڑی منزلوں کے تو آداب بہت زیادہ ہیں اور بڑے حساس ہیں، تو آداب ہی سے جو ناواقف ہوگا، ناآشنا ہوگا، وہ کیوں کر ان راہوں سے فیض یاب ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چنانچہ وہ شروع کرتے ہیں، اعلم ایھا المرید نجات نفسہ، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جان لے اچھی طرح اے ارادہ کرنے والے، یہاں پہ مراد اس کا ارادہ کرنے والے، اور اس کے ارادے کے لیے کوئی شیخ کامل، کسی مرد کامل عارف کی ہستی کی ارادت اور عقیدت اور ادب کا فیصلہ اختیار کرنے والے، نجات نفسہ انہ اول ما یجب علیک قبل کل شیء طلب استاذ یبصرک بعیوب نفسک، فرمایا کہ ایسا کہ جو مرید ہے، جو ارادہ کرنے والا ہے، اس کا وہ ارادہ تو کر لے گا، مگر اپنے نفس کی، اپنی ذات، اپنی انانیت کی شرارت سے نہیں بچ سکے گا، چونکہ اس کے ساتھ میں نفس ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اس میں تو فجور پہلے الہام کیا ہوا ہے نا، تو جس نفس میں فسق و فجور پہلے، وتقواہا کو مؤخر خود قرآن کی ترتیب نے بعد میں بتایا ہے، اس کے خواطر، اس کے وساوس، اس کے خیالات سے، اس کے مدرکات سے، اس کے محرکات سے، انسینٹیو سے وہ کیسے بچے گا؟ کتابی اصول سے اور اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر تو بچنا محال ہے، یا تو بہت زیادہ نقصانوں کے بعد جا کے کسی ایک سبق کو پہنچے گا اور سمجھے گا کہ ہاں یار یہ تو میری نفس کی، میرے ذات کی شرارت تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس یعنی اپنی ذات کے شرور سے نجات کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کے لیے ہے انہ اول ما یجب علیک، تجھ پر جو سب سے پہلے جو لازم شے ہے اے اس کا ارادہ کرنے والے، وہ یہ ہے قبل کل، سب تمام شے سے پہلے، طلب استاذ یبصرک عیوب نفسک، کہ کسی ایسے استاد کو طلب کرو، استاذ یبصرک، یہ استاذ موصوف اور یبصرک یہ جملہ اس کے لیے نکرہ کے لیے صفت بن رہا ہے، کسی ایسے استاد کی تلاش کرنا، یبصرک عیوب نفسک، جو دکھا دے تجھے تیرے نفس کے عیوب یعنی برائیاں۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں
اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یبصرہ اللہ بعیوب نفسہ. یہ میں نے 2009 یا 10 میں یہ پڑھی تھی، وہ تب سے مجھے وہ عبارت ہے. اس زمانے میں تو عربی شربی نہیں آتی تھی، نہ درس نظامی کیا تھا، شوق تھا پڑھنے کا، اور پھر اپنے پیر سے ایک محبت، ایک تعلق تھا، تو اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے عیوب پر مطلع کر دیتا ہے، اس کو عیوب، اس کی برائیاں اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے جو کہتے ہیں کہ وہ ارادت کرنے والے، یعنی ارادہ کرنے والے سلوک کا جو اس پر لازم شے ہے کہ وہ پہلے کسی ایسے استاد کو ڈھونڈے جو کہ تجھے تیری ذات میں موجود نقائص عیوب جو ہے ان سے آشنا کر دے. وَيُخْرِجُكَ عَنْ طَاعَةِ نَفْسِكَ، اور جو تجھے تیرے نفس کی اطاعت و غلامی سے نکال دے، ادروائز نکلنا محال ہے. وَلَوْ رَحَلْتَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ أَقْصَى الْأَمَاكِنِ، اگرچہ کہ تجھے کسی ایسے استاد کی تلاش میں تجھے دور دراز کا سفر کیوں نہ طے کرنا پڑے. یہاں سے طلب شیخ اور پیر کامل کی تلاش میں دور دراز کا سفر کرنا، مشقت کرنا، جتن کرنا، اس کا اس بات ہوتا ہے، اس کی اجازت، اس کا لزوم ثابت ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ بھائی کیا ضرورت ہے پیر کی، سب کچھ کتابوں میں ہے، قرآن و حدیث میں ہے، یا پھر تصوف کی کتابیں موجود ہیں. تو شیخ اکبر کو نہیں معلوم تھا، ان کے پاس تو زیادہ کتابیں تھیں. اس زمانے میں تو شیوخ بھی تھے، کتابیں بھی تھیں، دور بھی روحانیت کا تھا زیادہ. ٹھیک ہے، تمام آپ جتنے اٹھا لیں پرانے، ان سب نے پہلا یا توبہ لکھا ہوگا یا پیر کامل کی تلاش پر. ٹھیک ہے نا. ہاں، تو وہ جو ہے نا اکثر اماکن، دور دراز کا بھی سفر کرنا پڑے، تو وہ لوگ دور دراز کا علم حاصل کرو، چاہے چین جانا پڑے. تو وہ یہاں سے وہ بات انا اوسی کا انشاءاللہ تعالی ما تفعلہ فی مدت طلبک الشیخ حتی تجدہ. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیخ کو ڈھونڈنے کی، اس کا تجسس کرنے کی، اس کی جستجو کرنے کی جو مدت ہے، اس مدت کے دوران تجھے کیا کرنا ہے، اس کے دوران میں جو چیزیں ہیں میں وہ بھی تجھے بتلائے دیتا ہوں. یعنی اس کے دوران بھی تو تاکہ بالکل خالی ہاتھ نہ رہے، تو اس کے دوران میں کیا کرنا ہے وہ بھی تجھے کرنا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تجھے کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں تجھے بتاتا رہوں گا، یہاں تک کہ تو پھر اپنی مراد کو پالے گا، یعنی اپنے شیخ کو، کسی کامل واصل باللہ ہستی، موصل باللہ ہستی سے ہمکنار ہو جائے گا. فَإِذَا وَجَدْتَ فَالْحَاضِرُ أَبْصَرُ مِنَ الْغَائِبِ فَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ يَا غَسَّالِ. فَإِذَا وَجَدْتَ فَالْحَاضِرُ أَبْصَرُ مِنَ الْغَائِبِ، اور جب تو اس کو پا لے، فَالْحَاضِرُ أَبْصَرُ مِنَ الْغَائِبِ، تو جو مل گیا اس کے آگے سب کچھ غائب کر دیا. وہ کیا ہے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. وہ میر سے منسوب ایک شعر کہتے ہیں کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر. بعض یوں بھی کہتے ہیں کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. فالحاضر ابصر من الغائب. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تو اس کو پا لے تو پھر اس کی صحبت میں حاضر رہنا وہ غائب رہنے سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر جو اس کے پاس سے تجھے ملے، وہ جو اس سے پہلے تجھ سے ملا تھا، اس سب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. یہ سارے معنی کو شامل ہے. ٹھیک ہے، تو جو مل گیا اس کے آگے ہر اپنا پرانا جو علم، کانشیسنس،
اور جتنا تھاٹ تھا اس کو غائب کر دے، اس کو بھول جا. اور جب اس کے سامنے آ گیا تو اب زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے، اس کی نظروں کے نیچے رہنے کی، اس کی خانقاہ میں ادب آداب بجا لانے کی، خدمت کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے. فکن بنے بین یدیہ کالمیت بین یدی الغاسل. اور پھر اس کے سامنے ایسے ہو جا جیسے غسال کے آگے میت، وہ جو مردے کو جو نہلانے والا بندہ ہوتا ہے، غسال اس کے آگے لاش کی طرح بے جان ہو کے پڑا رہے کہ وہ میت کو کبھی ایسے پلٹے کبھی ایسے پلٹے اپنی مرضی سے. تو پھر اپنا ارادہ، اپنی حص و حرکت ختم ہو جائے، پھر اس کے ارادے حص و حرکت سے تمام مراحل معاملات اس کی صحبت میں، اس کی حاضری میں طے ہو رہے. ولا یخطر لک علیہ خاطر اعتراض. اور پھر اس کے کسی فعل پر تیرے دل میں اعتراض کا خیال آنے نہ پائے. وَلَوْ عَايَنْتَهُ قَدْ خَالَفَ الشَّرِيعَةَ فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ. کہہ رہے ہیں اگرچہ تو دیکھ لے اس کو بظاہر اپنی اس عیب بین آنکھ سے کہ وہ بظاہر کوئی مخالف شریعت کام کرتا ہوا، خلاف شریعت کام کرتا ہوا بھی نظر آئے، تو بھی تو نے عیب جوئی نہیں کرنی، حرف اعتراض نہیں بلند کرنا اگر کوئی کامل پیر مل جائے. یہ کامل پیر کے لیے ہے، کوئی پاکستانی پنجاب کے معذرت کے ساتھ وہ جو پیر آج کل کے جو روایتی ہیں ان کے لیے نہیں وہ بات ہو رہی، جو اصل جو واصل باللہ، جو اللہ سے ملا ہوا اور اللہ سے ملانے کی ڈیوٹی پر معمور ہو، معمور من اللہ والرسول. حضور علیہ السلام کی دربار سے اس کو وہ اتھارٹی، وہ اذن، وہ تصرف، وہ اجازت، وہ نعمت، وہ برکت، وہ امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، وہ امانت جس کے پاس ہو اس کے لیے، شجرے میں نام جس کے پاس ہو. اہم ہی نہیں یہ جو چف کرنے والے جو آج کل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یہ ان کے لیے بات نہیں ہو رہی. وہ تو چاہے خلاف شریعت کام کریں یا موافق شریعت کام کریں، ان کی تو ہر چیز ناقابل اعتبار ہے. یہ تو سارے فرقہ پرست، تنگ نظر قسم کے اور شہوت پرست قسم کے، دنیا پرست قسم کے لوگ ہیں آج کل نا. ان سے نہیں ہے کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھ لیا کہ میں ان کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے تصوف کا، ان کی بات نہیں کر رہا میں. ہاں جو ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک سچا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اور سخی حسن بابا نے کہا تھا نا کہ جب میرے پیر نے مجھے اجازت دی، حکم دیا کہ جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ کراؤ، تو کہتے ہیں دل میں خیال گزرا کہ یہاں تو ہزاروں بھانڈ، ہزاروں ڈھونگی جھوٹے مکار بیٹھے ہوئے، تو ہم کیسے یعنی اپنے سچے پیر کا اور اپنے سچے سودے کا کام کریں گے اتنے سارے دھوکوں جھوٹوں میں. یہ انہوں نے 1930 40 50 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں. آج کل تو خیر بہت معاملہ بگڑ چکا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں میرے پیر نے مجھے کہا کہ 32 دانتوں کے بیچ ایک زبان کام کرتی رہے گی، یعنی گھبرا نہیں. پھر یہ بھی کہا، کہتے ہیں جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں نا جنگل میں تو اس کو جنگل کا شیر بنا کے بھیجتے ہیں، تو تمام جانور کے جنگل کے جانوروں پر لازم ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کرے. جنگل میں جانور تو ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں لیکن کنگ آف دا جنگل ایک ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں جب ہم کسی کو بھیجتے ہیں، جب سچا کسی کو بھیجتا ہے تو پھر اس کو بادشاہ بنا کے، اس کو شیر بنا کے بھیجتا ہے. تو یہ دو باتیں ہیں کہ 32 زبانوں کے بیچ 32 دانتوں کے بیچ ایک زبان، یعنی ہزاروں لاکھوں جھوٹوں کے بیچ میں ایک سچا کام کرتا رہے گا. تو جھوٹے بھی رہیں گے بدنام کرنے والے اور الزام کا، شک کا باعث بننے والے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، مگر سچا بھی ہوگا اللہ رسول سے ملانے والا، پر درد پر کیف. لباسی اور مکار ڈھونگی بھی ہوں گے تو اصلی بھی ہوگا. اور ڈھونگیوں، نقلیوں، جعلی کرنسی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہیں اصلی 5000 کا 1000 کا نوٹ موجود ہے مارکیٹ میں، اسٹیٹ بینک آدھرائز کوئی کرنسی اصلی کوئی 500 1000 کا نوٹ موجود، تبھی تو
اس کی جالیں، اس کی جال سازیاں تیار ہو رہی ہیں، کاؤنٹر فیٹ فیک نوٹس. تو وہ جو فیک جو آرٹیفیشل کرنسیاں یا جو ہوکس ہوتے ہیں، وہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں کوئی سچائی موجود ہے. اور دوسری بات کہ جب سچا آ جائے گا، قل جاء الحق وزهق الباطل، تو سب مکاروں جھوٹوں کے اندر ایک روب بیٹھا ہوگا. ان سب عاملوں ٹاملوں، ملوں ٹلوں، فرقہ پرستوں، چرسی موالیوں اور چپ چپ والیوں، پاؤں دبانے والے اور ڈرامے کرنے والے جتنے بھی ہیں، حمزاد اور یہ لطیف. ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری چھوٹی سی عمر تھی، وہ اپنا بتا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ پشاور میں، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جو ہمارے دادا پیر یعنی حضرت خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں انہوں نے ساری مہربانیاں فرما دی تھیں، مگر کہتے ہیں میری چھوٹی عمر تھی، 16-17 برس، ابھی داڑھی مجھ کے بال بھی نہیں آئے تھے. تو کہتے ہیں ایک ہمارے محلے میں کوئی ایک پیر صاحب تھے، تو کہتے ہیں ہم کہیں ان کے پاس چلے گئے کہ چلیں دیکھتے ہیں ان کے پاس کوئی کام کی بات مل جائے. تو کہتے ہیں وہ پیر صاحب سفید داڑھی اور بڑی عمر اور بڑے ان کے سامنے مرید شرید بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے اس روب میں میری طرف دیکھا، میرا شوق اور میری عمر کم دیکھی، تو انہوں نے کہا یار یہ بچہ ہے تو اس کو گھیریں. یہ گھیرنے والے نا، تو جتنے جھوٹے ہوتے ہیں گھیرنے، ایک دوسرے کے مریدوں کو گھیرتے رہتے ہیں. تو جو سچا ہوگا وہ کسی کے مرید کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے زیر تربیت ہے، اور اگر یہ میرے پاس آیا ہے تو دوسری چوتھی پانچویں پاس کر کے اس نے آگے چلے جانا ہے. جو میرا ہے وہ میرا ہے، جس نے میرے پاس سے پی ایچ ڈی تک کرنی ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، سب روشن ضمیر ہوتا ہے وہ. تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو بڑی عمر کے ان کے جو اس زمانے میں جو جن کی صحبت ہمارے پیر صاحب گئے کہ کوئی ایک کام کی بات مل جائے گی، تو کہتے ہیں وہ ان صاحب نے ان پر دھونس ایک روب ڈالنے کی کوشش کی اور پوچھا بیٹا کون سے لطیفے میں کام کر رہے ہو. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو 9ویں 10ویں نئی پاس کی تھی، تو ہم نے تو لطیفہ یہی سنا تھا، یہ جو لڑکے آپس میں کسی کو ہنسانے کے لیے لطیفہ سناتے ہیں، جوکس. ہم نے کہا کہ طریقت کی لائن کا جوک سے لطیفوں سے کیا تعلق ہے؟ تو پیر صاحب فرماتے ہیں میں خاموش رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار لطیفہ کیا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی کام کی چیز تھی تو پھر ہمارے پیر نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. تو کہتے ہیں رات کو سو گیا، تو اب وہ موری شریف جو جہلم کے پاس کہیں کھاریاں کے پاس ہے، وہ تو اس زمانے میں بہت لمبا راستہ تھا، مشکل سفر تھا، 1900 یعنی 54 55 52 53 کی بات ہوگی، اس سے پہلے کی. تو کہتے ہیں اب پتہ نہیں کب پیر صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے جا کے ان کے سامنے سوال پوچھیں کہ بھئی ایک پیر صاحب نے ہمارے علاقے میں یہ بات پوچھی ہے کہ لطیفہ، تو اس کا کیا جواب دیں. تو کہتے ہیں اسی رات جب رات کو سویا خواب میں، تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے کہا عبداللہ جان سینے کی طرف دیکھو. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں آنکھیں بند کر کے سینے کی طرف دیکھا، تو کہتے ہیں جیسے ٹائر ہوتے ہیں نا، ایسے ٹائروں کی طرح روشنیوں کے چکر سینے میں نظر آئے. تو کہتے ہیں کوئی ایسا لال رنگ کا، کوئی نیلا، کوئی ہرا، کوئی زرد، کوئی پیلا، کوئی یہ، کوئی پوری دنیا میں پھیلا ہوا. تو یعنی دائرے بڑے بڑے سائز کے ہوتے جا رہے ہیں، اور دائرے ہی دائرے روشنی کے. تو کہتے ہیں پیر صاحب نے کہا بیٹا یہ ہوتے ہیں لطائف، لطیفے. اب سمجھ آئی بات؟ پھر آگے کہتے ہیں بیٹا ہم نے تمہیں لطیفوں کے چکر میں نہیں لگایا، اللطیف کے چکر میں لگایا. اس ایک اللطیف الخبیر جو ہے نا، اس کی جستجو میں، اس کی تلاش میں لگائے، یہ لطیفوں کے چکر میں نہیں لگائے. یہ تو کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی جو ہے، اچھا بعد میں ہم پر یہ بات کھلی کہ یہ تو پچھلے 1.5-2 سال میں نے بہت یہ مینٹل اور یہ سائیکک جو اسٹڈیز ان چیزوں میں گیا، روسیکریوشن اور کیبیلین اور ان سب چیزوں کی تلاش میں. ظاہر انسان سمجھنا چاہتا ہے ونڈرز آف دا ورلڈ، اس دنیا کی مختلف چیزیں. تو یہ تو ہر مذہب اور ہر طرح کے لوگوں کے پاس یہ نیلی پیلی لال اور یہ لطیفے اور یہ چیزیں ہیں، تھرڈ آئی، چاکراز اور یہ جتنے جو ہیں یہ.
یا کراس، یعنی اگر اس کو کوئی روحانیت یا کمال سمجھتا ہے یا ولایت سمجھتا ہے تو اس کی تو عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب کے پاس ہے۔ تھوڑی سی مشق، تھوڑی سی فوکسڈ اٹینشن یعنی کنسنٹریشن آف توجہ کے ساتھ انرجیز، پیراسائیکالوجی کا حصول، یہ کوئی بڑی شے ہی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں ہے بلکہ۔ اور حقیقت کے باب میں، اس کے باب میں تو وہاں تو ما زاغ البصر وما طغی، وہاں تو محبوب کے مکھڑے سے اس سے توجہ ہی نہیں ہٹنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ توحید تو یہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر بظاہر پیر جو ہے وہ اس کا کوئی فعل خلاف شریعت بھی معلوم ہو تو اپنے دل میں کوئی اعتراض، کوئی وسوسہ نہیں لے کر آنا۔ فإن الإنسان لیس، کیونکہ بالآخر وہ انسان ہے اور انسان معصوم نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتا، تو کبھی بھی اپنے پیر سے نبوت کی توقع نہیں کرنا کہ وہ بالکل ہی معصوم ہے۔ اس پر بھی ایک لطیفہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے پردادا ہیں بنیر والے پیر بابا سید علی ترمذی المعروف پیر بابا بنیر والے، سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ، اور ہمارے پیر صاحب اکثر ان کا ذکر چھیڑ دیتے کسی بابا کا، حالانکہ میں نے کبھی اس حوالے سے تعارف نہیں کروایا تھا اپنا، لیکن وہ مجھے بتا دیتے کہ میں تمہارا بیک گراؤنڈ سب چیزیں جانتا ہوں۔ تو وہ اس حوالے سے نا 2-3 دفعہ میرے سامنے، ایک دفعہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیر بابا کی شادی ہو گئی تو کہہ رہے وہاں پہ نا بنیر کا گدر، یعنی وہ گدر اسے کہتے ہیں کہ پانی کا جوہڑ، وہاں سے نا عورتیں پانی جمع کرتی تھیں، ایک خاص ٹائم اور ایک وقت ہوتا تھا، وہاں سے وہ پانی کے جھرنے سے آ کے وہ پانی جمع کرتی تھی۔ وہ پشتوں کی جو غزل اور جو گانے شانے ہوتے ہیں اس میں بنیر گدر کا، یعنی بنیر کا جو پانی کا جو جمع ہونے کا مقام ہے نا، اس کا بڑا ذکر آتا ہے، بڑی ٹریڈیشنل اس کی ایک روایتی ایک حیثیت ہے، کلچرل۔ تو کہتے ہیں گدر پہ 2 عورتیں آپس سے بات کر رہی ہیں تو ایک دوسرے کو کہتی ہے کہ تجھے پتہ ہے کیا عجیب واقعہ ہوا؟ کہتے کیا ہوا؟ کہہ رہی پیر صاحب، پیر بابا جو ہے اس کے یہاں بچہ ہوا ہے۔ اسے کہتے ہاں پیر بابا کا بچہ ہو گیا؟ ہاں ہم تو سمجھتے تھے وہ فرشتہ ہے، فرشتے ان چیزوں سے پاک ہوتے۔ یہ بات کہتے ہوئے پیر صاحب بھی ہنس رہے تھے، مجھے بھی ہنسی ہے۔ تو کچھ لوگ اتنے سادہ اس زمانے، کچھ تو بھائی پیر انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے جتنے انسان کے جو معاملات ہیں وہ سب غم خوشی جو ہے وہ اونچ نیچ اس کے ساتھ لگا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیوی بچے، کزن، شریکہ، بہن بھائی، وہ کھچاؤ، ماں باپ، وہ جو گھریلو خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ کوئی نبی نہیں آزاد رہتے تھے تو کوئی ولی، کوئی پیر کہاں سے آزاد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سب کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات کہ وہ تو وہ معصوم نہیں ہوتا، البتہ یہ کہ وہ متقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے دوست تو وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو وہ کبائر سے حتی الامکان اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے، اور وہ کسی فعل کے تکرار یا اس پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار کی حرکت ہے، ورنہ معصومیت صرف انبیاء کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی ایسی شے ہو بھی جائے تو یاد رکھنا ایز اے رول آف تھم کہ بھائی وہ انسان ہے اور انسان کبھی معصوم نہیں ہوتا، تو انسان سے معصومیت کی توقع تو کرنا بھی نہیں نا کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا لطیفہ آپ کو سنا دوں۔ ہمارے پشاور سے 1-1.5 گھنٹے کے فاصلے پر اکبر پورہ ایک علاقہ ہے، تو ہمارے دربار کے ناظم تھے صوفی اسرائیل الخیری مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے، تو اس زمانے میں کبھی کبھی ذرا ایک گندی عادت ہے، سگریٹ کا شغل کیا کرتا تھا۔ تو صوفی صاحب نے مجھے نا کہا گاڑی میں کہ یاد رکھ، اگر تم نے شغل کرنا ہو نا تو یہ سوزوکی کا پیچھے کا ڈبہ بند ہے نا، اس سے بیٹھے رہنا، وہ جنازے کی طرف وہاں نہیں آنا،
وہ تمہارے سے بو آئے گی، وہ ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں، وہ سارے پٹھان لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ جتنے ہی پٹھان ہیں جو بھی ہیں، تو میں نے کہا میں تو مرید ہوں، میں تو پیر ویر نہیں ہوں۔ کہہ رہے نہیں وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ کہہ رہے ہیں وہ جو پیر ہوتا ہے وہ بھی فرشتہ ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ بھی فرشتے ہوتے ہیں، وہ کوئی کرتے ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پھر وہاں جنازے میں نہیں آنا، وہ تاکہ کوئی بو تمہاری کپڑوں سے یا ہاتھوں سے کسی کو سگریٹ کی نہ آئے، تو گاڑی میں ہی بیٹھا رہنا۔ پھر تو میں پھر وہ جب وہاں چلے گئے تو پھر میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ میں نے کہا چلیں یار، تاکہ میرا شوق بھی متاثر نہ ہو اور ان کی عزت بھی متاثر نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ وَلَا تَكْتُمْ عَنْهُ كُلُّ مَا يَقَعُ لَكَ فِي نَفْسِكَ مِن مَحْمُودٍ وَمَذْمُومٍ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ، اور اپنے دل میں جو بھی اچھی بری بات آتی ہے، یعنی وہ چاہے وہ محمود یعنی قابل تعریف بات ہو یا مذموم قابل مذمت بات ہو، جس حد تک تجھ سے ہو سکے تو وہ اس کے سامنے کھلی رکھنا۔ اچھا آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج تو ہم اس طرح ہی پیسج پر اکتفا کرتے ہیں اور کچھ اپنی آپ کے سامنے کچھ اینیکڈوٹس، کچھ ذاتی یادداشتیں بھی شیئر کر دیں۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ جو زندگی میں جو تجربہ اور مشاہدے کی آنکھ سے دیکھا ہے اور جو کتاب میں لکھا ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ملا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہ بھی بڑا اچھا سفر، بڑی اچھی لرننگ رہے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، اور ہمارے حضور خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں، برکتیں، انوار نازل فرمائے، اور آپ کا فیض عام سے عام سے فرمائے۔ اسی طرح شیخ اکبر، مولانا روم، دیگر تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب